ایسا مراقبہ جس کے بعد کسی چلے کی ضرورت نہیں، دوسری مخلوق اربوں روپے لے کر حاضر ہو جاتی ہے۔ کشف القبور، کشف القلوب، ہر شخص کی دل کی دنیا پڑھ لیں گے، جانوروں کی بولیاں سمجھ لیں گے، نور کا ایک سمندر ہوگا، ہر کام آسان ہوگا، راحت برکت ہوگی، جادو جنات کی طاقت آپ سے دور ہوگی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ ایک ایسا جلالی وظیفہ ہے جو انسانوں کے چہرے پہ اداسی اور ناکامی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کوئی دشمن اس وظیفے کو پڑھنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس وظیفے کو جلال آ جائے گا، یا تو پھر دشمن کو ہدایت مل جائے گی، ورنہ اگر وہ شرارتوں سے باز نہ آیا تو اس کی موت واقعہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ سب کو مرنے سے پہلے ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، جو وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں اسے آپ نے مراقبے کی شکل میں کرنا ہے، یعنی التحیات کی صورت میں۔ جیسے نماز میں التحیات بھی ہم بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جانا ہے، اور باوضو حالت میں ہونا ضروری ہے تاکہ اس وظیفے کا جلدی آپ کو فائدہ مل سکے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ پاک صاف ہو کر بیٹھیں گے تو وظیفے کے وہ کمال آپ کو حاصل ہو جائیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لا علاج بیماریاں اس سے اور اس کے پیاروں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، اور اگر یہ کسی کو بیمار دیکھے تو اسے بھی اللہ کے حکم سے فوراً شفا مل جائے، اس کے ناممکن مسائل ختم ہو جائیں، اسے کشف القبور اور کشف الصدور نصیب ہو جائے، اسے حیرت انگیز علم حاصل ہوں، اس کی سوچوں میں اللہ تعالیٰ وسعت دے، مخلوق اس کے حکم کے مطابق چلے اور یہ ساری مخلوقات پر حاکم ہو، سمندر کی دنیا اور جانوروں کی دنیا کو آنکھوں سے دیکھے، ان کی بولیاں سمجھنے لگ جائے، کائنات کے رازوں اور اس کے نظام کو سمجھنے لگ جائے، اللہ کی عجیب و غریب کائنات میں بکھرے رازوں تک پہنچے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ مراقبہ حیرت انگیز ہے اور اس میں بہت طاقت اور تاثیر ہے۔ اس مراقبے میں بہت جان ہے، کوئی تھوڑی سی جان مار لے گا، کوئی تھوڑی سی محنت کر لے گا تو اس کے سامنے عجیب و غریب مشاہدات کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، تو وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر التحیات کی صورت میں بیٹھ جانا ہے اور زبان کو تالو پر لگا کر دل ہی دل میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا ورد کرتے جانا ہے۔ دوبارہ سنیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ دوستو، اس عمل کو اگر آپ روزانہ کم سے کم 10 منٹ کریں گے تو تھوڑی ہی عرصے میں آپ کے سامنے اس کے حیرت انگیز کمال کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے بہن بھائیوں، اگر آپ جلدی رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو عمل روزانہ ایک ہی وقت میں کریے گا۔ سب سے بہترین وقت فجر کی نماز سے پہلے یا بعد کا ہے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کے ولیوں سے جب لوگوں نے اس وظیفے کے بارے میں پوچھا کہ ہمیں اس کے تھوڑے فائدے بتا دیں تو فرمایا، اے لوگو سن لو، جو شخص اس کا مستقل ورد کرے گا، دل ہی دل میں اس کو دہراتا رہے گا، چند دن میں اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی، اس کے ارد گرد نور کا ایک حالہ ہوگا، نور کی ایک دیوار ہوگی، نور کا ایک سمندر ہوگا، اور ایسا نور کا سمندر ہوگا کہ خود اس کو پتہ نہیں ہوگا، اور ہر جادو، ہر جناتی طاقت اس سے دور ہو جائے گی، اس کی زندگی میں سرور ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، راحت ہوگی، برکت ہی ہوگی، عزت بھی ہوگی، عافیت بھی ہوگی، اس کے ہر کام چشمہ غیب سے بن جائیں گے، اس کی ہر مشکل
پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اگر یہ مزید اس کی مشق کرے گا تو کچھ عرصے کے بعد اس کو کشف حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہر شخص کے دل کی دنیا پڑھ لے گا، قبروں کی دنیا بھی پڑھ لے گا، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لے گا، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ لے گا، کائنات کے اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے اس پر ظاہر ہو جائیں گے۔ جانوروں کی بولیاں سمجھ لے گا، پرندوں کی بولیاں سمجھ لے گا، پتھر کیا ذکر کرتے ہیں اس کو سمجھ آ جائے گی، مٹی کیا بولتی ہے اس کو سمجھ آ جائے گی، مختلف چیزیں مختلف نظام کہاں کہاں ذکر کرتے ہیں، ہر چیز اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے دل کی دنیا آباد ہوگی، اس کی روح کی دنیا آباد ہوگی، اس کے اندر کی دنیا آباد ہوگی۔ ہر وقت اس کا دل، اس کی روح 100% زندہ تابندہ رہے گی، اور کائنات کے راز اس کو ملیں گے جو اس نے کبھی سوچے نہیں ہوں گے۔ ایک بزرگ نے حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اس کا ورد کرے گا تو جو گناہ اس سے نہیں چھوٹتے، جو بدکاریاں اس سے نہیں چھوٹتی، چیزوں سے عاجز آ چکا ہو تو یہی مراقبہ ہمت کے ساتھ کرے، ہمت سے اس کو لگاتار کرتا رہے گا تو حیرت انگیز طور پر گناہوں سے نجات ملے گی۔ اور بزرگ نے فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس آئے، کہنے لگے میرے والد بہت بڑے کاریگر تھے، باریک چیزوں کے مکینک تھے، مگر میں غفلت میں رہا، میں ان سے وہ فن حاصل نہ کر سکا، تو میں چاہتا تھا کہ میں ان سے وہ فن حاصل کروں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہی مراقبہ کریں، پھر ان کی قبر پر جا کر کریں، جو چیز پوچھنا چاہیں گے وہ آپ کو ساری کی ساری بتا دیں گے۔ اس نے مراقبہ کیا، محنت کی، قبر پر گیا، اور کچھ ہی عرصے میں اسے توجہ سے کرنے کے بعد اسے ملاقات ہو گئی، اور اس نے وہ ساری چیزیں اپنے والد سے پوچھ لیں، اور جو فن اس کے والد نے 80-90 سال کی عمر تک پایا تھا وہ 35 سے 36 سال کی عمر میں اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس پر محنت کی اور اس مراقبے پر جان ماری، تو قبر والوں کے حالات اس کے سامنے کھلتے گئے۔ ناظرین، ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ یہ وظیفہ، یہ ورد مراقبے کی صورت میں کرنے کے بہت لوگوں کو کیا کچھ نہیں ملا۔ انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ کو بھی ملیں گی۔ آخری کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ کمنٹ باکس میں اللہ لکھنا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، اور جتنے لوگ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھیں گے اتنی زیادہ نیکیاں اور خیریں آپ کو ملتی رہیں گی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔